کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب کوئی قوم اپنی طاقت کے نشے میں اتنی چور ہو جائے کہ وہ خود کو ہی خدا سمجھنے لگے؟ آج ہم ایک ایسی ہی قوم کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسی کہانی جس کا عروج اور زوال صدیوں سے ایک سبق بنا ہوا ہے۔ تو چلیے اسی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ اگر ایک پوری کی پوری قوم یہ دعویٰ کر دے کہ اس دنیا میں ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، تو سوچئے قدرت اس کا کیا انجام طے کرتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے قوم عاد کی، ایک ایسی قوم جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے قدموں سے زمین کانپ اٹھتی تھی اور ان کی طاقت کے قصے ریگستان کی ہواؤں میں گونجتے تھے۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ صدیوں پہلے کی بات ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست اور طاقتور قوم تھی۔ ان کا ٹھکانہ تھا احقاف کی سنہری ریت، جو آج کے یمن اور عمان کے بیچ کا علاقہ ہے، اور ان کی طاقت کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا بس وہی دنیا کی ہر چیز کے مالک ہیں۔ لیکن ان کی طاقت کا سب سے بڑا راز جو انہیں واقعی سب سے الگ کرتا تھا وہ تھا ان کا قد۔ ذرا تصور کیجئے، تفسیر ابن کثیر کے مطابق ان کی لمبائی 40 سے 50 فٹ تک ہوا کرتی تھی، اور جسم وہ تو جیسے فولاد کے بنے ہوں۔ اور دیکھیے، جب ایسی بے مثال طاقت ملتی ہے نا تو اکثر تکبر بھی ساتھ آ جاتا ہے۔ وہ بڑے فخر سے کہتے تھے، سنو، ہم پر حکم چلانے والا نا آج تک کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ہوگا۔ ان کی اس طاقت اور دولت کا جیتا جاگتا ثبوت تھا ان کا شہر ارم، ایک ایسا شہر جس کی مثال اس زمانے میں پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ قرآن پاک میں اس شہر کو ارم ذات العماد کہا گیا ہے، مطلب اونچے اونچے شاندار ستونوں والا شہر۔ ارے ان کی عمارتیں اتنی اونچی تھیں کہ لگتا تھا جیسے آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، اور ان کے محل اتنے بلند کہ دیکھنے والے کی نظر تھک جائے پر محل ختم نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صرف طاقت ہی نہیں دی تھی بلکہ نعمتوں کی بارش کر رکھی تھی۔ ہر طرف ہرے بھرے باغ، کھجور، زیتون، انار، انگور، ہر طرح کے پھل، اور ان کھیتوں کے بیچ سے صاف پانی کی نہریں بہتی تھی۔ لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود شکر کی جگہ ان کا گھمنڈ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اور پھر جب ان کا غرور اور گھمنڈ اپنی انتہا پر پہنچ گیا تو اللہ نے انہی کے بیچ سے اپنے ایک نبی کو بھیجا، ایک سیدھی اور سچی چیتاونی دے کر۔ وہ تھے حضرت ہود علیہ السلام، اور ان کا پیغام بالکل سادہ اور صاف تھا، ایک خدا کو مانو ورنہ تباہ کر دیے جاؤ گے۔ تو دیکھیے، ایک طرف حضرت ہود کی وہ سیدھی سادی دعوت تھی، اور دوسری طرف قوم عاد کا تکبر سے بھرا جواب۔ وہ تو ہنس پڑے، کہنے لگے، تباہی ہماری؟ ارے ہمارے جسم تو پتھر کی چٹانیں ہیں، ہمیں کون تباہ کرے گا؟ حضرت ہود انہیں بار بار سمجھاتے رہے، لیکن وہ اور زیادہ سرکش ہوتے گئے۔ حد تو تب ہو گئی جب ان کے سرداروں نے تانا مارتے ہوئے کہا، اگر تم سچے نبی ہوتے نا تو جس عذاب سے ڈرا رہے ہو وہ اب تک آ چکا ہوتا۔ سوچئے، انہوں نے خود ہی اپنے لیے سزا مانگ لی تھی۔ اور بس یہیں سے اس عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ ایک ایسا عذاب جو ایک بار میں نہیں بلکہ 3 مرحلوں میں آیا۔ ان کا انجام 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ پہلا، قدرت نے اپنی نعمتیں واپس لیں۔ دوسرا، امید کا ایک دھوکہ دیا گیا۔ اور تیسرا اور آخری، ایک ایسی خوفناک ہوا چلی جو سب کچھ اڑا کر لے گئی۔ تو پہلا مرحلہ شروع ہوا ایک زبردست قحط سالی سے۔ کئی سالوں تک آسمان سے پانی کی ایک بوند نہیں برسی۔ کھیت سوکھ کر بنجر ہو گئے، چشمے سوکھ گئے، سب کچھ سوکھ گیا سوائے ان کے دلوں میں پل رہے تکبر کے۔ اس کے بعد آیا دوسرا مرحلہ۔ ایک دن اچانک آسمان پر ایک گہرا کالا بادل نظر آیا۔ یہ دیکھ کر لوگ خوشی سے جھوم اٹھے، چلانے لگے کہ بس اب بارش ہوگی۔ لیکن وہ بارش کا بادل نہیں تھا، جیسا کہ قرآن بتاتا ہے، یہ وہی چیز تھی جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، یہ عذاب تھا۔ اور پھر تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہوا، ایک ایسی ٹھنڈی، تیز اور جان لیوا آندھی جو 1-2 گھنٹے نہیں بلکہ لگاتار 7 راتوں اور 8 دنوں تک چلتی رہی، بنا رکے۔
ذرا سوچئے، وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہوا ہماری غلام ہے، اب وہی لوگ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح زمین پر ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ ان کے عالی شان محل، ان کے اونچے ستون، ان کا سارا غرور، سب کچھ مٹی میں مل چکا تھا۔ اور اس طرح اس بے مثال اور طاقتور قوم کا یہ انجام ہوا۔ تو پھر اس پوری کہانی کا سبق کیا ہے؟ اس بھیانک تباہی میں صرف حضرت ہود علیہ السلام اور وہ مٹھی بھر لوگ محفوظ رہے جو ان پر ایمان لے آئے تھے، اور وہ اس تباہ ہو چکے شہر کے کھنڈروں کو پیچھے چھوڑ کر وہاں سے دور چلے گئے۔ تو دیکھیے، آخر میں یہ کہانی صرف قوم عاد کی نہیں رہ جاتی، یہ کہانی ہر اس قوم کی ہے جسے طاقت ملتی ہے۔ تاریخ ہمیں ایک ہی بات بار بار سکھاتی ہے کہ جب بھی طاقت کا استعمال شکر کے بجائے غمنڈ اور ظلم کے لیے ہوتا ہے تو انجام ہمیشہ تباہی ہی ہوتا ہے۔ اب سوال بس یہ ہے کہ ہم تاریخ کے اس سب سے بڑے سبق کو کتنا یاد رکھتے ہیں۔